बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है और हर फैसले को फूक फूक कर करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों के पास ज़्यादा मौका नहीं है और आप लंबे अरसे तक पछताएं, इससे बहुत बेहतर है कि आप आवाज़ उठाएं, आप कोशिश करें। इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज ने मुझे ये बताया, जिनमें कुछ सहाफ़ी भी हैं, कुछ दीगर सोर्सेज हैं। अब अगर नाम लेंगे तो उनके लिए बड़ा इशू हो जाएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जितना मेडिकल रिपोर्ट में दिया गया ये सेंसर्ड है। यानी हम नहीं जानते कि इमरान खान साहब की हालत कितनी ख़राब है, और जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बताई गई क्या उतनी ख़राब है? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में कोशिश की जाती है कि सनसनी ना फैले और वो चीज़ें ना बताई जाएं जिनसे लोगों में बेचैनी फैल जाए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई ने बुरी तरह डैमेज किया है। उस आदमी ने इस बात की, यानी इसके बारे में पहले से बताया था कि ये मेरे साथ ये करेंगे, क्योंकि वो टूट नहीं रहा था। तो इनके पास कोई और हल बचा नहीं। वो साबिक वज़ीर आज़म है, उसको कैद तन्हाई में उठाकर डाल दिया। उसकी अजियत कितनी है वो मैं समझता हूं, मैं उसको महसूस कर सकता हूं। आप में से सब लोग महसूस नहीं कर सकते। मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन आप में 99% से ज्यादा या 100% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है। शायद 50,000 में या लाख में एक आदमी होगा जिसको पता होगा कैद तन्हाई क्या होती है। उसकी अजियत उसी को पता है जिसने उसमें टाइम गुजारा है। ये आप उस्मान डार से पूछ सकते हैं, फरूख हबीब से पूछ सकते हैं, 100 इख्तलाफात हों उनसे, सदाकत अब्बासी से आप पूछ सकते हैं, इंतजार पंजूथा से आप पूछ सकते हैं। वो लोग जिनको कैद तन्हाई में डाला गया वो आपको बता सकते हैं कि वो क्या अजियत है और कितनी बड़ी तकलीफ है। अब एक्सपर्ट्स की राय आई, मैंने कुछ लोगों को मैसेजेस किए थे, उन्होंने मुझे राय भेजी। एक डॉक्टर आरफ अलवी साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बात की, साबिक सदर हैं पाकिस्तान के, उनके पास भी एक बड़ी मोतबर राय मौजूद है। अहमद अली खान साहब हैं, कनाडा में रहते हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी इन दवाइयों को देखकर इनके बारे में रिसर्च की है, उनकी भी राय मौजूद है। और कुछ मुझे लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी, ये सारी तकरीबन मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूं तो इमरान खान साहब के साथ हो क्या रहा है, इसको सबसे अच्छा एलेबोरेट किया डॉक्टर आरफ अलवी ने। वो कहते हैं जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है वो ये है कि उनकी जहनी दबाव और इस्तराब की एक कैफियत है कि उनके ऊपर एक जहनी दबाव है। दिल की धड़कन में बेतरतीबी है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है और बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर। रिपोर्ट में नींद की कमी का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप दवाइयां देखें तो उनके अंदर ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जो इंसान को सुलाने का काम करती हैं। मैं इमरान खान को, वो कहते हैं 35 साल से जानता हूं, इससे ज्यादा टाइम हो गया। ज़हनी दबाव कभी उनकी कमजोरी रहा ही नहीं, और जो भी इमरान खान को जानता है वो आसाब की जंग का मास्टर है। ये उसके आसाब तोड़ने के लिए, उसको ज़हनी तौर पर दबाव में लेने के लिए कैद तन्हाई में रख के जुल्म कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। कौम का सबसे मकबूल आदमी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो, पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट शख्स इमरान खान, ये उसके साथ पाकिस्तान के जर्नैल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कहते हैं जी कि 3 साल की कैद और मुकम्मल तन्हाई ने इन पे क्या असरात डाले हैं, ये चीज अब ये रिपोर्ट खुद बता रही है। वो ये कहते हैं इन वजूहात को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुल्क की सूरत हाल आप देख लें, जेल में जो उनके दीगर साथी कैद हैं उनको देख लें, जो साथी उनके शहीद हो गए वो मामला आप देख लें, जिन लोगों के लोग शहीद हो गए उनके जो लवायकीन हैं उनकी फिक्र भी इमरान खान साहब को। खुद उनकी अपनी एक तन्हाई है, ना अखबार है ना किताबें हैं, बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पे उनको बेखबर रखा जाता है। और बिलाशुबा बुशरा बीबी, एक उनकी बीवी को उठाकर जेल के अंदर बंद कर देना एक मर्द के लिए, एक इज्जतदार आदमी के लिए बहुत बहुत सीरियस इशू है। फिर जिस तरह उनकी बहनों को मारा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, कारकुनों और पार्टी के बारे में भी उनको फिक्रमंदी रहती है। ये सारी चीजें आप इकट्ठी करें तो ये किसी भी बहुत मजबूत और लोहे के आसाब वाले आदमी को भी अजियत देने वाली चीज, और इमरान खान साहब के साथ यही सब कुछ हो रहा है। अगर आप दवाइयों को देखें तो उसमें उन्होंने 2 दवाइयों का नाम लिया। उन्होंने कहा ये दवाइयां दिन में 3-3 बार दी जा रही हैं। ये लेक्सोटनिल को तो मैं भी जानता हूं, ये इंसान को जो है वो ज़हनी सुकून देने वाली दवाई है और इंसान को सुला देती लेक्सोटनिल। और ये दिन में 1 दफा अगर आप खा लें, आधी गोली खा लें तो ये बहुत होती। वो कह रहे जी 3-3 मरतबा इमरान खान को ये दवाई दी जा रही है, ये तो इमरान खान साहब की ज़हनी हालत को खराब कर देगी जैसी ये दवाई दी जा रही है। और जो उनका इस्तराब है इस वक्त, इसका मतलब है वो अपने अरूज पे है। उनके दिल की धड़कन 54 फी मिनट है। डॉक्टर उसे नॉर्मल कहेंगे, लेकिन उनके लिए ये नॉर्मल नहीं है। उनकी दिल की धड़कन सारी जिंदगी 40 की दहाई के इब्तदाई हिस्सों में रही है, जो एक ताहयात फिट खिलाड़ी की निशानी है। 54 तक पहुंचना एक बहुत बड़ी तब्दीली है। दिल की धड़कन में बेतरतीबी की शिकायत भी आई है। ये ऐसी बात नहीं है जिसे नोट करके नजरअंदाज कर दिया जाए। अब कुछ उन्होंने प्रोसीजर्स बताए, जो मुख्तलिफ डॉक्टर ने वो बता रहे हैं कि कुछ चीजें फौरी तौर पर इमरान खान साहब के साथ करनी चाहिए। उन्हें 24 घंटे की मॉनिटरिंग मिलनी चाहिए। 24 घंटे उनके साथ कुछ चीजें मुंसलिक करनी चाहिए, जिनमें एक एप्पल की वॉच भी होती है, उसके जरिए से आप देख सकते हैं रीडिंग्स को। हर वक्त आपको पता चलता रहता है कि अब इस वक्त सिचुएशन क्या है और दिल की धड़कन कहां जा रही है, बाकी चीजें कहां जा रही हैं, आप पता कर सकते हैं। दीगर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका भी जिक्र किया कुछ डॉक्टर्स ने। आरफ अलवी साहब ने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर की 3 अलग अलग दवाइयां इमरान खान साहब ले रहे हैं।
روزانہ صبح اور شام باقاعدگی سے اس کے لیے ان کو نگرانی چاہیے تاکہ جو دوائیوں کی جو خوراک ہے اس کو درست کیا جا سکے. دیکھیں پاکستان میں نا یہ بھی بڑا ایشو ہے, آپ کو وہ آپشن ہی نہیں ملتے دوائیوں کے, یعنی آپ کو وہ دوائیوں کے ایم جیز ہوتے ہیں نا کہ یہ اس میں کتنے ایم جی ہے, اس میں کتنے ایم جی ہے, تو یہاں آپشن ہی بہت کم ہوتے ہیں پاکستان میں. دنیا میں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں, وہ ایگزیکٹلی اتنی مقدار میں دوائی دیتے ہیں جتنی مریض کو چاہیے ہوتی ہے. پھر کولیسٹرول کو کم کرنے والی دوائی بھی دی جاتی ہے. یہ وہ آدمی ہے جو کوئی ایک دوائی بھی نہیں کھا رہا تھا. عمران خان صاحب جب عاصم منیر صاحب کی قید میں گئے تو اس وقت تک عمران خان صاحب کوئی دوائی نہیں کھا رہے تھے, وہ بالکل ایک صحت مند اور سپر فٹ آدمی تھے. لیکن اب یہ ملٹیپل دوائیں بہت ساری عمران خان صاحب کھا رہے ہیں, اتنی ساری دوائیاں ان کو دی جا رہی ہیں, اس کا مطلب ہے ان کے حالات جو ہے وہ فزیکل ٹھیک نہیں ہے, ان کی جسمانی حالات وہ ٹھیک نہیں ہے. طبی طور پہ عمران خان صاحب کافی کمزور ہوئے ہیں. پھر بلڈ پریشر کی دوائیاں اس میں لکھی ہیں. ساتھ انہوں نے بتایا کہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو عمران خان صاحب کے فوری طور پہ ہونے چاہیے. ایک سٹریس ٹیسٹ ہے وہ ہونا چاہیے, ایکو کارڈیوگرام ٹیسٹ ہے وہ ہونا چاہیے, کارڈک ایم آر آئی ہے وہ ہونی چاہیے, پھر کارڈک آرٹری کیلشیم سکین ہے وہ بھی ہونا چاہیے. تو کولیسٹرول جو بڑا ہوا ہے اس کا پتہ کرنا بہت ضروری ہے, اور اگر تو کارڈک سی ٹی اینجیوگرام اگر ضرورت پڑے تو یہ بھی, اور دیگر بہت سارے ٹیسٹ ہیں جو عمران خان صاحب کے ہونے چاہیے. میں سخت پریشان ہوں کہ تنہائی کے جسم پر جسمانی اثرات اب مرتب کر رہی ہے. فوری طور پہ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو عمران خان صاحب کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. ایک آزاد اور غیر جانبدار طبی بورڈ بنایا جائے. ان کا خاندان اور پاکستان کے سرکاری ڈاکٹروں پر بالکل اعتماد نہیں ہے, لہذا پروفیشنل ڈاکٹرز کی موجودگی میں, عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ایک باقاعدہ بورڈ بننا چاہیے اور ان سارے معاملات کو دیکھا جانا چاہیے. انہوں نے کہا سرکاری ڈاکٹروں نے تو نواز شریف کے پلیٹلیٹس بھی اوپر نیچے کر دیے تھے, آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح. تو عمران خان صاحب کی رپورٹوں کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں, اس میں پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب کی حالت بہتر ہوتی ہے یا مستقل نقصان میں بدل جاتی ہے. ملک کو آج عمران خان کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے. یہ عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں, اور یہی باتیں میں نے بہت سارے ایکسپرٹ سے سنی ہیں, ان کے میسیجز مجھے آئے ہیں. اب رائے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو قدرتی طریقوں سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلڈ پریشر جتنا بڑا اور جس قسم کی دوائیاں تجویز کی گئی ہیں تو ان سے تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نفسیاتی ادویات کا عادی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک مجرمانہ عمل ہے اور ہر دوا اسے مزید کمزور جسم اور ذہنی صلاحیتوں میں کمی کی طرف لے کر جا رہی ہے. یہ ایک ایک دوائی کی ڈیٹیلز اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس انہوں نے لکھ کر احمد علی خان صاحب نے بتائے, لیکن اس معاملے کو کوئی سنجیدہ لے ہی نہیں رہا. سنجیدہ کوئی لے گا کیسے؟ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ کھل کر بات کر دے. جو رپورٹ آئی ہوئی ہے وہ رپورٹ بھی ایسا لگتا ہے کہ سینسرڈ رپورٹ ہے. اب عمران خان صاحب کی نا زندگی بچانے کا معاملہ, میرے خیال میں عمران خان صاحب کی فیملی کو, ان کی پارٹی کو, ان کے تمام سپورٹرز کو, ہر پاکستانی کو عمران خان صاحب کی زندگی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. آج عمران خان کی فیملی اور ان کے جو معالجین ہیں, ان کے جو ڈاکٹرز ہیں, وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, اس میں وہ اپنا موقف دیں گے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے, اور جو انفارمیشن میرے پاس ہے, جیسے میں پہلے دیکھتا بھی رہا ہوں, کہ بہت ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ ان رپورٹوں کو بھی مسترد کر دے اور اس بات کا مطالبہ کرے کہ عمران خان صاحب کو ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں پمز اسپتال لایا جائے اور وہاں پہ انہیں چیک کروایا جائے فیملی اور ذاتی معالجین کی نگرانی میں. زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ اس قسم کا مطالبہ کریں گے, اور انہیں یہ مطالبہ کرنا بھی چاہیے. اس وقت نا عمران خان صاحب کی زندگی بچانے کا معاملہ ہے. یہ سیاست بھی ہوتی رہے گی, باقی سارے کام بھی ہوتے رہیں گے, سب کو مل کر عمران خان صاحب کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے. اس کی وجوہات میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. دیکھیں عمران خان صاحب اگر سولی پر بھی چڑھ جائیں گے نا تو جن لوگوں کے دل میں بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے نا, ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے, وہ پھر بھی کیڑے نکالتے ہیں. عمران خان صاحب کو اپنی بہادری ثابت کرنے کا, یا اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کا, یا اپنی قوم کے ساتھ اپنی وفاداری اور اپنا عزم ثابت کرنے کا, یا اپنے نظریے کو ثابت کرنے کا اب ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ اور کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. جو عمران خان صاحب نے ثابت کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے. انہوں نے تاریخی ظلم اور زیادتی برداشت کی ہے. اس لیول پہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا. اس کے بعد تو آپ صرف انسان کو قتل کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ جب انسان کو مارتے ہیں نا تو آپ ایک دفعہ مار دیتے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ کسی ایک آدمی کو روز مارتے ہیں نا, اور روز مارتے ہیں, ہر لمحے مارتے ہیں, اس کو قید تنہائی میں رکھتے ہیں, اس کو اذیت دیتے ہیں, تو وہ ایک کنٹینیوس ٹارچر ہے. وہ موت سے بھی بری چیز جو یہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. اب ایک 74 سال کا آدمی ہے, وہ کسی صورت بھی اتنا کچھ برداشت نہیں کر سکتا جو کچھ عمران خان صاحب نے برداشت کیا, اور بڑی استقامت کے ساتھ برداشت کیا. انہیں کچھ اور ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو ان کی صحت کی فکر کرنی چاہیے, باقی ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. خواجہ آصف نے کہا جی کہ فیصلہ حکومت نے نہیں کرنا, فیصلہ ہائیبرڈ نظام نے مل کر کرنا ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ حکومت مل کے فیصلہ کرے گی. شہباز شریف نے تو یہ کہا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہ جناب میں پوچھ کر بتاتا ہوں. کس سے؟ عاصم منیر سے ہی پوچھ کر بتانا تھا. تو عمران خان صاحب کی زندگی کو کنٹرول کرنے کا جو فیصلہ کیا ہوا ہے تو اللہ رب العزت کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. لیکن یہاں پہ جو زمینی خدا بنے ہوئے عاصم منیر صاحب نے کنٹرول کیا ہوا ہے چیزوں کو. یہ ان کا پرابلم ہے اور کسی کا پرابلم نہیں ہے.
نواز شریف کو عمران خان صاحب سے دشمنی ہے، بلکہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ نواز شریف نے یہ بار بار مطالبہ کیا کہ عمران خان سے چھٹکارا دلوایا جائے، اور عاصم منیر جو ہے وہ یہ عمل کریں گے یا کر رہے ہیں. جو ایکٹیویٹی ہے وہ عاصم منیر سے کروائی جا رہی ہے، اس کو ایگزیکیوٹ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے. فہد شہباز صاحب ہیں ہمارے بڑے اچھے جرنلسٹ، انہوں نے ایک انفارمیشن لیک کی تھی، وہ ساری انفارمیشن نکالی تھی، اور انہوں نے یہ بتایا تھا دعوے کے ساتھ کہ نواز شریف نے ایک میٹنگ میں کھلے عام یہ کہا کہ عمران خان کو ٹھوک دو، اچھا موقع ہے. جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس کو کہا تھا کہ آج سارا کچھ ہماری فیور میں، عمران خان کو ٹھوک دو، یہ وقت ہے. نواز شریف نے بار بار ترغیب دی ہے اس بات کی. تو عمران خان صاحب کی جان خطرے میں ہے، سب کو مل کر ان کی جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے، عمران خان اس سسٹم کی موت ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اشرافیہ. جو نظام ان کو سرو کرتا ہے نا، جس نظام کے یہ بینیفیشری ہیں، عمران خان اس نظام کی موت ہے. یہ نظام عمران خان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. اس نظام کے خلاف جو سب سے مؤثر ہتھیار ہے نا، اس کا نام ہے عمران خان. اب یہ آخری حد تک جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کی دکان کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے نا، نسلوں تک لڑائی چلتی ہے. دو لوگوں کی فصلیں ہوتی ہیں نا ساتھ ساتھ، بننے کی لڑائی کے اوپر بندے قتل ہو جاتے ہیں کہ بننا 1 فٹ ادھر کیوں ہے تو 1 فٹ ادھر کیوں ہے. یہ اتنی چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے پاکستان جیسے ملک میں قتل ہو جاتے ہیں. یہاں تو سینکڑوں ہزاروں ارب کے مفادات ہیں. انہوں نے اپنی اپنی امپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں، بے شمار ادارے بنائے ہوئے ہیں، لوٹ مار کے بازار گرم ہیں، ان کو ٹیکسز معاف ہو جاتے ہیں. یہ جو دل کرتا ہے خرید لیتے ہیں، قومیہ لیتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، جیسے دل کرتا ہے ملک چلا رہے، ہر چیز پہ قبضہ ہے. آپ مجھے بتائیں جنہوں نے اتنی بڑی بڑی امپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں، اس نظام کی بنیاد کے اوپر وہ اس نظام کو گرنے دیں گے؟ اور عمران خان اس نظام کے خلاف ایک ضد ہے، اس نظام کے خلاف بڑا مؤثر ہتھیار ہے. اس لیے عمران خان بہت خطرے میں. اور یاد رکھیے گا، میں صرف اتنی بات آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سسٹم یا یہ لوگ عمران خان کو کبھی جیل میں مارنے کا رسک نہیں لیں گے، کیونکہ مرسی کو بھی جیل میں نہیں مارا گیا تھا. میں بار بار آپ کو مرسی کی بات بتاتا ہوں، فارمولا وہی ہے، اور یہ بات سب سے پہلے عمران خان نے خود کہی تھی، اور میں نے ان کے کہنے کے بعد مرسی والا پورا ماڈل سٹڈی کیا تھا کہ وہاں کیا کیا ہوا، کس کس طریقے سے ہوا. وہاں پہ بھی سنائپر رائفل استعمال کی گئی تھی، اوپر سے لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھی، مظاہرین کو. جو پاکستان میں ہو رہا ہے ڈٹو بالکل ایسا، یہ سب کچھ ہوا. ایسا لگتا ہے کہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے پاکستان میں، جو وہاں پہ مصر میں ہوا تھا. عمران خان نے خود نشاندہی کی تھی، اور وہی ہم نے یہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھا. یہ نظام نا عمران خان کو پہچان گیا ہے، اور وہ رسک نہیں لیں گے، اور جیل میں مارنے کا رسک تو بالکل نہیں لیں گے. لہذا ایسا بندوبست کرنا چاہیے، عالمی سطح پر آواز اٹھانی چاہیے، اور عمران خان صاحب کی حفاظت اس وقت سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے. خواجہ آصف نے کہا کہ ہائیبریڈ نظام ہمارے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ کرے گا. پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بڑا زبردست طریقے سے ایک جواب دیا ہے سوشل میڈیا. انہوں نے کہا تاحیات استثنا لے کر بھی عمران خان کے نام سے، عمران خان کی آواز سے، عمران خان کے الفاظ سے، عمران خان کے پیغام سے، حتیٰ کہ عمران خان کی ایک جھلک سے بھی خوف زدہ ہونے والا وہ بزدل کون ہے؟ اگر جیل میں مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا. عاصم منیر تاریخ کا ظالم ترین ڈکٹیٹر اور ایک ذہنی مریض ہے. اس میں نہ کوئی اخلاقیات ہیں اور نہ ہی اسلام کی سمجھ ہے. اس کی اخلاقی پستی کی وجہ سے پاکستان میں آئین اور قانون مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، اور کسی بھی پاکستانی کے بنیادی انسانی حقوق اب محفوظ نہیں ہیں. یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا. ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے لگایا ہے. تو ناظرین یہ سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے نا وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. پاکستانیوں کو اگر کوئی آدمی اس وقت اکٹھا کر سکتا ہے، اس وقت پاکستان جتنا بکھر گیا ہے، اس نفرت کو اگر کوئی آدمی اس وقت قابو کر سکتا ہے، عوام اور اداروں کے بیچ میں جو فاصلے ہیں اس وقت اگر کوئی شخص انہیں مٹا سکتا ہے، اور چاروں صوبوں میں پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ اگر کسی آدمی کی بات سنی جاتی ہے تو وہ عمران خان ہے. ہمیں یہ موقع بار بار نہیں ملے، اور اگر یہاں سے ہم کہیں بگڑ گئے اور معاملہ اس طرف چلا گیا خدا نہ خواستہ جس کے خدشات ہیں، تو پھر پاکستان کو خدا نہ خواستہ، میں یہ کہنا نہیں چاہتا، پاکستان کا سنبھلنا اور اسٹیبلشمنٹ کا سروائیو کرنا یہ پاکستان میں تقریباً ناممکن ہو جائے گا. ناظرین 2-3 خبریں چھوٹی چھوٹی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ لاہور ہنجروال میں ایک اور معصوم بچہ گٹر میں گر کر فوت ہو گیا. 7 سال بچے کی عمر تھی. یہ ہر تھوڑے دن بعد واقعہ ہوتا ہے، کبھی یہ ایکشن لیتے ہیں، کبھی چپ کر جاتے ہیں. بچہ فوت ہونے کے بعد جو گٹر کے اوپر ڈھکن رکھ دیا، تو اس کے فوت ہونے سے پہلے رکھ دیتے. اب 7 سال تک ایک ماں نے اپنا بچہ پالا ہے. مریم نواز نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ تم میری انویسٹمنٹ ہو. جنید نے گاڑی تیز چلائی، انہوں نے کہا تم میری انویسٹمنٹ ہو. تو یہ 7 سال کی کسی ماں کی انویسٹمنٹ نہیں تھا یہ بچہ؟ کیا اسے اپنی ماں کو بچے سے پیار نہیں تھا؟ یہ جو نااہلی ہے، یعنی یہ تو کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ سختی کر رہے ہیں تمام گٹروں کے اوپر ڈھکن ہونا چاہیے. وہ بچہ گٹر میں گرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے. بہت ہی افسوسناک اور تکلیف دہ بات ہے. ناظرین تمغوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. 19 وزیروں کو تمغے دیے جا چکے ہیں. 19 وزراء کو تمغے دیے گئے ہیں، اور سول ایوارڈز بھی دیے جا چکے ہیں. جو سب سے بڑے ہیں 10 نشان امتیاز، اعلیٰ ترین ایوارڈ ہے پاکستان کا، یہ بھی وزراء کو دیے جا چکے ہیں. پاکستان کی نالائق اور نکمی ترین حکومت ہے، اور سب سے زیادہ تمغے بھی انہوں نے اپنی کیبنٹ کو بانٹ دیے. 19 وزیروں کو تمغے بانٹ دیے. سب سے نالائق
पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क इस हुकूमत में हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमती आदादो शुमार कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तमगे भी इन्हीं वजीरों को मिल रहे हैं। अंदाजा कीजिए निजाम कैसे चल रहा है, लूट से लगी हुई है, इसको भी तमगा दे दो, उसको भी तमगा दे दो। वो क्या कहते थे, अन्ना वनडे रेड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को देते हैं, और देते भी ऐसे हैं जैसे कोई पता नहीं इनाम अपनी जेब से दे रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान का रियासती अवार्ड है, या बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, अब इनकी बेतौकीरी कर रहे हैं। आखिरी नादरीन खबर मैं आपको ये देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी लगा दी कि अगर वो रस्ते में आए ना, या अमरीकी पॉलिसी के रस्ते में आए, तो अमेरिका ओमान के ऊपर शदीद बमबारी कर देगा। अगर ये खलीजी मुल्क ओमान अमरीकी हिकमत अमली में मुदाखलत करता है तो शदीद बमबारी होगी ओमान के ऊपर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखें, इस वक्त ओमान और ईरान के अंदर आबनाए हुर्मुज को लेकर मुज़ाकरात चल रहे हैं। अमेरिका वहां पे चाहता है कि पॉलिसी उनके मुताबिक बने। अब ये खित्ते के ममालिक है, इनको तय करनी है चीजें। अब इस किस्म की धमकी जब डोनाल्ड ट्रंप ने दी है ना, तो मुझे सिर्फ इसका एक ही हल नजर आता है। ओमान को चाहिए फौरी तौर पे सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने जो इत्तेहाद बनाया ना, ये उसका हिस्सा बन जाए। फौरी तौर पे तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के इत्तेहाद का हिस्सा बने, क्योंकि इन ममालिक ने कहा है कि बाकी ममालिक भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं। ओमान को फौरन इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि अगर अमेरिका ओमान पे अटैक करे तो ये सारे मुल्क मिलकर वापस अमेरिका के ऊपर अटैक कर सके। तो तब पता भी चल जाएगा कि एक्चुअली ये इत्तेहाद बना क्यों है और किसके खिलाफ बना है। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।